ہم ذرا اپنے سنگل نیشنل کریکولم اور اس سے جڑے معاملات پر بات کریں گے، اور کیا ہی بات ہے کہ ملالہ کی تصویر ایک کتاب میں ہیروز کی فہرست میں چھپتی ہے اور اس پہ ایک مخصوص طبقے کا اعتراض سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد چھاپے مار مار کر وہ کتابیں بک سٹوروں سے اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پبلشر ہیں انہوں نے این او سی نہیں لیا تھا۔ لیکن پلیز اب کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ یہ این او سی والا مسئلہ اب کا نہیں ہے، این او سی والا مسئلہ بہت سال پرانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ these decision makers who do such things اور اب سمجھ ہی گئے ہوں گے کس کے کہنے پہ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ واقعی چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا اور ملک کی عوام اتنی ڈم ہو جائے کہ اتنے وہ سٹوپڈ ہو جائیں، I'm sorry، کہ وہ اس قسم کے سوال بھی نہ اٹھائیں کہ کسی نے کتاب اٹھا لی۔ اول تو پہلے ہی اگر دیکھا جائے تو ہماری جو ہسٹری کی کتابیں ہیں وہ ایک آلموسٹ کامیکل چیز بننا سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اگر آپ ہماری کتابیں پڑھیں اور پھر آپ دنیا کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو ایک ڈفرینس جو تھا وہ نظر آ جاتا تھا۔ آف کورس این انٹیلیجنٹ مائنڈ، آج کل اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ آپ خود بھی ڈیسائفر کر سکتے ہیں۔ تو وی آلریڈی ہیڈ پرابلمس ود آر کریکولم ان دی فرسٹ پلیس، اور اب ماشاءاللہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے تو باتیں کنفرم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں اوور آل اپنے تمام ہسٹری لیسن ذرا اوور آل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جس خطے میں رہتے ہیں، جس ریس سے ہمارا تعلق ہے، اس کو بھی اون کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بلا وجہ دنیا کے کسی اور خطے میں کسی اور ریس کے ساتھ اپنا لنک جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری کتابیں سوشل سٹڈیز اور ہماری ہسٹری کی کتابیں پڑھ کے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی اور پلینٹ ہے اور بس ہم ہی وہاں رہتے ہیں اور ہم ہی وہاں کے راجے ہیں، اور باقیوں سے تو کوئی ہم سے تو بہتر کوئی ہے نہیں، اور اچھا جی، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور ملالہ کی تصویر والے معاملے پر بہت وضاحتیں آ گئی ہیں۔ ملالہ کی تصویر والی کتابیں ضبط کرنے کی وجہ بغیر این او سی کی اشاعت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ملالہ کی تصویر جن کتابوں میں نہیں ہیں وہ ابھی بھی بک رہی ہیں، مختلف بک سٹورز پہ، اسکولوں میں موجود ہیں، اور ان کے پاس بھی، ان پبلشرز کے پاس بھی این او سی نہیں ہے۔ اور ملالہ کی سالگرہ یعنی ملالہ ڈے کے ارد گرد کرنا یہ بہت سے سوالات اٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد اور بھی بڑی چیزیں ہیں۔ پھر تمام خواتین کو دوپٹہ اڑایا جائے گا۔ نیوٹن کو تو دوپٹہ پہنا دیا تھا، نیوٹن کو دوپٹہ پہنا دیا تھا، وہ 10 سال کی بچی جو کسی سر ورق پر موجود تھی اس کو دوپٹہ پہنا دیا تھا۔ اب ایسی تجاویز جب سامنے آتی ہیں تو لٹرلی مذاق بنتا ہے۔ اس پر بعض لوگ ہیں جو روشن خیالی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، لیکن بالکل بہت سے لوگ ہیں جو صرف اپنے ووٹ بینک کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کی ذہنی تربیت کرنا بھی ان کا کام ہے۔ شارٹ ٹرم گولز اور مائنڈ کیا ہے وہ تو بہت ہی چھوٹا۔ لیکن فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں پہلے۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں ایک کتاب نہیں پڑھی وہ پنجاب کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی پنجاب میں بہت ہی عجیب و غریب فیصلے کیے، اور اس طرح کی جو کتابوں کو بین کرنا، پھر اس طرح سے یہ جو ملالہ کی کتاب کی تصویر کو ہٹایا گیا ہے، اگین میں یہ کہوں گا یہ ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سوسائٹی کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو ریفلیکشن ہے، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ تو یہ اس شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو فیصلہ کر رہی ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہوگا اگر اس طرح کے فیصلے جو ہیں ان کو اجازت دی گئی اور وہ کنٹینیولی اس طرح کے فیصلے ہوئے۔ اس سے پاکستان نے جو اسپیس گین کی ہے ایکسٹریمزم کے خلاف، ہم وہ بھی کھو دیں گے، اور پاکستان کے اندر ماحول جو ہے وہ اور زیادہ کنزرویٹو ہوگا۔ اس بارے میں بہت بات کرتی رہتی ہیں ڈاکٹر عائشہ رزاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا یہ این او سی والا معاملہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھائیں، کیا ہے اور کتنے پبلشرز ہیں جن کے پاس این او سی ہے نہیں ہے اور ان کی کتابیں مل رہی ہیں؟ بالکل، کیونکہ ہم اسی بات سے ڈاکٹر عائشہ بڑے امپریسڈ ہیں کہ ہم اتنا اسٹرکٹلی این او سی کو فالو کرتے ہیں کہ کوئی کتاب چھپ نہیں سکتی جب تک این او سی نہ ملا ہو۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ توجیہ would you buy it؟ ہمیں تو یہ ناقابل یقین لگ رہی ہے، ذرا ایکسپلینیشن۔ جی بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ عبداللہ اور ہما بھائی، بالکل دیکھیں ایکٹ تو یہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ان کا ایکٹ موجود ہے 2015 سے، اور ان کے اوپر یہ انہوں نے لازمی کیا ہے پرائیویٹ اور پبلک پبلشرز کے لیے کہ آپ اپنی بکس کے لیے سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریلز کے لیے این او سی لیں گے۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہمیں پتہ ہے کہ لاز ہر قسم کے ہر فیلڈ پہ بنے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے رولز آف بزنس کیا ہیں، وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ وہ پچھلے 5-7 سال سے اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے۔ عام طور پہ یہی
سننے میں آتا ہے کہ بکس اور سپلیمنٹری مٹیریلز آپ کے مارکیٹ میں وداؤٹ NOC ابھی تک بک رہے تھے SNC کی ڈبیٹ شروع ہونے سے پہلے تک. یہ اب SNC کی دوبارہ ڈبیٹ شروع ہوئی ہے. پھر 2020 پہ میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ ایک لٹیگیشن بھی یہاں پہ پنجاب میں ہوئی تھی, تو اس کے بعد یہ تھوڑی سی اسٹرکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب اگلے آنے والے ایکیڈیمک ایئر جو اگست میں اسٹارٹ ہونا ہے اس میں کوئی بھی بک NOC کے بغیر نہیں آئے گی. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پھر اس کا تو مطلب ہے پھر آپ ساری کتابیں کانفسکیٹ کرتے ہیں جو آپ کی مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں, کیونکہ اس وقت جو پرائیویٹ اسکولس جو بکس پڑھا رہے ہیں ان میں سے تو NOC کسی کے پاس نہیں ہے, کسی بھی مٹیریل کی زیادہ تر کے پاس نہیں ہے. اور تو پھر میرے خیال میں کنیکشن یہی بنتا ہے, اینڈ لوکنگ ایٹ دی ہسٹری آف PCTV, کہ یہ کتنے آرام سے بکس کو بین کر دیتے ہیں اور کتنے آرام سے بکس کو کانفسکیٹ کر لیتے ہیں. پچھلے سال انہوں نے 2020 میں ایک اسی طرح سے, اچھا بائی دا وے یہ SNC کی بک نہیں ہے, یہ ایک پرائمر بک کہتے ہیں سوشل اسٹڈیز کی, جو 2019 پہ یہ پبلشر کی طرف سے جمع کروائی گئی تھی PCTV کو, اور اس کا SNC سے ایز سچ تعلق نہیں ہے, تو میں صرف وہ کلیریفائی کر دوں. لیکن اس کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ جب NOC انہوں نے مانگی تو وہ دی نہیں گئی انہیں NOC, اور یہ کتابیں یہ کہہ کے ان کو 2020 میں نے سنا ریٹرن کر دی گئیں کہ جی اب تو SNC کی بکس آ رہی ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ ساری بکس اکٹھے جمع کروائیں. تو یہ بکتی رہی جیسے اوروں کی کتابیں بک رہی ہیں. اچھا لیکن پچھلے سال سن رائز کوئی پبلشرز ہیں اور ان کی بک کا نوٹیفیکیشن ویسے PCTV کی ویب سائٹ پہ بھی پبلکلی اویلیبل ہے اگر کوئی ویریفائی کروانا چاہے. اور وہ کیوں بین کی گئی تھی کہ کسی صاحب نے, اب وہ کوئی انفلوئنشل تھے یا جو بھی تھے, انہوں نے کمپلینٹ کی تھی کہ اس کے اندر وہ جو ایکٹ کے اندر لینگویج ہے نا کہ کوئی ریپگننٹ مٹیریل نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر جی بچوں کو کاؤنٹنگ سکھاتے ہوئے پگلیٹس کی تصویریں, وہ کوئی 3-4 بیچارے پگلیٹس بنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر پھر کہا یہی گیا کہ ریپگننٹ مٹیریل ایک تو آپ نے شائع کیا, دوسرا آپ نے NOC نہیں لی, لیکن وہ بکس اٹھا دی گئی مارکیٹ سے. دیکھیں اس پہ جو سب سے بڑا سوال ہما اور عبداللہ بفور موونگ فارورڈ وہ یہ ہے کہ PCTV کس قسم کی آرگنائزیشن ہے. آپ ایک رائٹ ونگ آئیڈیالوجی, ایک چھوٹی چھوٹی نی جرک ریئیکشن کرنے والی ایک انڈیویجول کی کمپلینٹ کے اوپر یا کسی سرٹن کوارٹر آف دا کنٹری اس کی کمپلینٹ کے اوپر یا اس کے پریشر کرنے کے اوپر آپ ایک چھاپا مار تنظیم ہے یا آپ ایک ایجوکیشن کی پروفیشنل باڈی ہے. نہیں آ رہا, یہ جو آپ نے بات کی نا, ایک کتاب اس لیے اٹھا دی گئی کیونکہ اس میں پگلیٹس یعنی کہ پگ کے بچوں کی تصویریں تھی, کاؤنٹنگ سکھاتے ہو, ہماری بھی کتابوں میں تھیں کسی عرصہ دراز میں. نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی پگ کو بہت بہترین چیز سمجھنے لگے, آپ پھر اس کا مطلب ہے دنیا سے تمام سور مار مار کے ختم کر دیں. کیا ہم چاہ رہے ہیں, کیا اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ عبداللہ بات یہ ہے کہ پگس بھی خدا کی کریشن ہے, اس سے تو جانور ہے. اچھا ڈاکٹر عائشہ, لیکن ہمیں انسٹیڈ آف گوئنگ بیک اینڈ ہم ذرا کچھ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان پیچھے کیا کیا ہو چکا ہے اس سے کچھ سیکھتا ہے پھر آگے جاتا ہے. ہماری آلریڈی نوٹوریس ہیں ہماری ہسٹری کی کتابیں, ہماری سوشل اسٹڈیز کی کتابیں, کہ کس طرح ہسٹری کو ٹویسٹ کیا گیا ہے. اور obviously اب ان دا ایج آف دا انٹرنیٹ آپ کو تو ریلائی بھی نہیں کرنا پڑتا اپنی کتابوں پہ, بیکاز آپ کو ہسٹری اور بڑے سورسز سے نظر آ رہی ہوتی ہے. انسٹیڈ کہ ہم ان چیزوں کو ریکٹیفائی کریں, ہم یہ تو ڈھٹائی والی بات ہوگی کہ ہم مزید ریگریسو ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ ایسے فیصلوں کے پیچھے ایک مخصوص سوچ اور فکر چھپی نظر آ جاتی ہے. تو یہ صرف آپ کو ہم کو نظر آ رہی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہی, بیکاز کیا ہونا چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اندر. اچھا ہما, سب سے پہلی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بڑا فور بورڈنگ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا یہ والا ایپیسوڈ, کیونکہ اب لوگ 2-3 دن سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایجوکیشن سرکلز میں اور خاص طور پہ جو SNC کے اوپر لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا اس کا مطلب اب یہ ہے کہ ریویو کا پروسیس یہ اس طرح کا اگر یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو واقعی جو لوگوں کا ڈر تھا کہ جب نیا سال شروع ہوگا تو پرائیویٹ پبلشر کے پاس پول آف بکس کم ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا تو NOC پنجاب میں دینے کی رفتار بہت سلو ہے. 1 August از اپون یو, آپ کے نیا سال شروع ہونے والے ہیں. NOCs شاید درجن ملے ہیں, ان کو کئی بکس جمع کروائی گئی تھیں, ان میں سے میرے خیال میں ہارڈلی 10-12 NOCs ابھی تک ملے ہیں. پلیز ساتھ میں یہ بتا دیجیے گا, وہ تو پول تو کم ہو جائے گا, یہ متحدہ علماء بورڈ کا کیا کام ہے ہماری کتابیں نظر ثانی کرنے کا؟ وہ تو دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول ایک ممبر نے ایک پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ 2020 میں یہ پاس کروا دیا تھا. اس کے بعد سے ان کی امینڈمنٹ ہوئی ہے 2015 کے ایکٹ کے اندر PCTV کے, جس کے بعد متحدہ علماء بورڈ کو ان کو لگانا پڑا ہے ایز اے لیئر. 3 ان کی لیئرز ہیں ریویورز کی, اس کے اندر سیکنڈ لیئر ان کی علماء بورڈ کی ہے, لیکن ان کا پرویو بھی بڑا لمیٹڈ ہونا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دا لینگویج. ہم 74 سال سے ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہم یہاں پہ 99% مسلمان آباد ہیں, ہمیں کیا مسائل تھے ایسے جو ہمیں متحدہ علماء بورڈ کو لے کے آنا پڑ گیا اپنی کتابیں ریویو کرنے کے لیے؟ یہ عبداللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں ایک کتاب SNC کی ریویو کر رہی تھی سوشل اسٹڈیز کی, جماعت اول
ग्रेड 1 की बुक में कर रही थी। आप इमेजिन करें, उसके अंदर एक हमारा प्यारा वतन के नाम से एक वो है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि 97% हमारे अंदर मुसलमान है, 3% गैर मुस्लिम है। हमारे पास गैर मुस्लिम बहुत खुशहाली और अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं, ये हमारा माइंड सेट है। वो हुमा बात ठीक कर रही थी कि हम अपने बबल में रहते हैं, हमारा ख्याल है सिर्फ हम एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। 97% आबादी को ख़तरा है इस वक्त 3% से। ये नहीं कि 97% आबादी ये कहे कि यार वी आर द मेजॉरिटी, हमारा ये फ़र्ज़ है एज मुस्लिम्स एंड एज द मेजॉरिटी इन दिस कंट्री कि हम अपने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, हम तो डट के सामने खड़े हो जाएं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और हम इतने इनसिक्योर हैं कि हम कहते हैं नहीं, हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। और ये इनसिक्योरिटी हम अपनी किताबों के थ्रू, अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, अपने करिकुलम के थ्रू ये हम पास ऑन करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।